اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک یعنی یوم آخرت ایک ایسا موضوع ہے جس پر صدیاں گزر گئیں، لیکن اس پر بات آج بھی جاری ہے۔ آج ہم ایک خاص خطبے کے مجموعے ثبوت قیامت اور اس کے دلائل کی گہرائی میں اتریں گے تاکہ اس اہم عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب جو دراصل ایک بہت ہی اہم خطبے پر مبنی ہے، وہ دلائل ہمارے سامنے رکھتی ہے جو آخرت کے پورے تصور کی بنیاد ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو مرکزی نکات ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر انسان کبھی نہ کبھی اپنے آپ سے ضرور پوچھتا ہے۔ یہ کتاب اسی بنیادی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے، اپنے مذہبی اور منطقی دلائل کی روشنی میں۔ اور یہ کتاب اس سوال کا جواب ایک بہت ہی منظم طریقے سے ایک فریم ورک کے ذریعے دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے دلائل کو کس طرح ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا جو ڈھانچہ ہے وہ ان 5 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ہم یوم حساب کے تصور سے بات شروع کریں گے، پھر نفس کے اندرونی کشمکش پر آئیں گے، گناہوں کی نوعیت کو دیکھیں گے اور پھر تخلیق کے پیچھے کی منطق کو سمجھیں گے، اور آخر میں حتمی جواب دہی کے تصور پر بات ختم کریں گے۔ تو چلیے پہلے حصے سے آغاز کرتے ہیں، جہاں اس پورے تصور کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ قیامت، اس کا لفظی مطلب ہے کھڑا ہونا۔ مطلب یہ وہ دن ہے جب تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ صرف ایک خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک نئی شروعات کا دن بھی ہے۔ اچھا، اب اس بڑے تصور کو ذرا ذاتی سطح پر لے کر آتے ہیں۔ یہ کتاب دلیل دیتی ہے کہ یوم حساب کی تیاری کی جو اصل جنگ ہے نا، وہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر لڑی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق اس جنگ کا جو مرکز ہے وہ نفس ہے، یعنی ہماری اپنی ذات یا ہماری انا۔ نفس یعنی وہ اندرونی خواہشات جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتی ہیں۔ کتاب کے مطابق روحانی ترقی کا سارا سفر اسی نفس کو قابو کرنے اور اسے پاک کرنے کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے مصنف ایک بڑی زبردست مثال استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک زندہ گدھا اگر نمک کی کان میں بھی رہے تو وہ نمک نہیں بن جاتا، ٹھیک اسی طرح نفس بھی صرف اچھے ماحول میں رہنے سے پاک نہیں ہو جاتا، اس کے لیے باقاعدہ محنت اور تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو اندرونی جنگ ہے یہ عملی طور پر ہمیں کیسے نظر آتی ہے؟ یہ متن 2 بڑے گناہوں پر خاص طور پر توجہ دلاتا ہے جو نفس کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے بد نظری، یعنی اپنی نگاہوں کا غلط استعمال جو دل میں برے خیالات لاتا ہے، اور دوسرا ہے تکبر، یعنی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا جو انسان کو سچائی سے ہی دور کر دیتا ہے۔ یہ دونوں اعمال نفس کی خرابی کی بالکل واضح علامتیں ہیں۔ تکبر کتنا سنگین ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ صفحہ 30 پر لکھا ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر محروم کر سکتا ہے۔ یہ صرف کوئی برا کام نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اچھا، اب آئیے اس تجزیے کے منطقی حصے کی طرف۔ کتاب موت کے بعد زندگی کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ عقلی دلائل بھی پیش کرتی ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو قیامت کا انکار کرنے والے اکثر اٹھاتے ہیں۔ یہ کتاب اس عقلی چیلنج کا جواب قرآن اور منطق دونوں کی روشنی میں دیتی ہے۔ صفحہ 33 پر قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جو اس سوال کا بالکل سیدھا جواب دیتی ہے۔ منطق بہت سادہ ہے۔ جو ذات کسی چیز کو پہلی بار بغیر کسی نمونے کے بنا سکتی ہے، اس کے لیے بکھرے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑنا بھلا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ اور منفرد دلیل پیش کی گئی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ انسان کی اپنی تخلیق میں جو اجزاء شامل ہیں وہ پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ دنیا کے الگ الگ کونوں سے آتی ہے۔ کہیں آسٹریلیا کی گندم ہے، کہیں مدینہ کی کھجور، تو کہیں کندھار کا انار۔ یہ تمام چیزیں ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں۔ یہ بات بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ ہماری اپنی تخلیق ہی کسی معجزے سے کم نہیں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان تمام بکھرے ہوئے ذرات کو پہلی بار جمع کر کے ایک جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، تو مرنے کے بعد جب یہ ذرات دوبارہ بکھر جائیں گے تو انہیں دوبارہ جمع کرنا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو اس سب کا مقصد بیان کرتا ہے، اور وہ ہے حتمی حساب کتاب۔ اس کتاب کے آخر میں ایک نظم ہے جو پورے موضوع کا خلاصہ بڑی خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس نظم کی یہ آخری لائنیں ہی سب کچھ کہہ دیتی ہیں کہ یوم حساب دراصل ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے اچھے کاموں کا انعام بھی ہے اور برے کاموں کی سزا بھی۔ تو اس پورے خطبے کا نچوڑ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ ہر سوچ، ہر لفظ اور ہر قدم کا ایک ابدی نتیجہ نکلنا ہے۔ یہی حتمی جواب دہی کا تصور ہے۔
تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ہر عمل کا حساب ہونا ہے تو اس حقیقت سے ہمارے آج کے دن کے لیے کیا معنی نکلتے ہیں؟ یہ سوچ ہمارے ہر فیصلے اور ہر قدم کو کیسے بدل سکتی ہے؟